جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو تو ساتھ میں لاڑکانہ کے بھی بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دو. آپ وہ وڈیرا گینگ ہو جو اپنی قوم کے بھی حقوق غصب کر رہے ہو. بلاول زرداری صاحب آپ نے بڑے جوش میں یہ کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے کراچی میں دہشت گردی نظر آئی ہے. بلاول صاحب ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے؟ بچے ہیں آپ. جتنی آپ کی عمر ہے اتنی تو ہم نے جھیلیں کاٹی ہیں. جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں جب سے نہیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے یہ وڈیرا گینگ بنا ہے، جب سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو، چاہے پنجابی ہو، چاہے پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، سب کو اختیار دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، سندھ میں گزشتہ کئی دنوں سے بلدیاتی نظام پر گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان محاذ رائی جاری ہے اور شہر قائد کا سیاسی پارا ہائی ہو گیا ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا. سینئر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا. بلدیاتی نظام کو انہوں نے مسترد کر دیا، لسانی تعصب پھیلانے کا الزام بھی لگایا اور لوکل ایکٹ کو کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان کیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا گیا ہے. سعید غنی نے ایم کیو ایم پر لفظی تیر اندازی کرتے ہوئے یہ کہا کہ کراچی کو یہ لوگ پھر ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، شہر قائد کو دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. پچھلے کئی دنوں سے بلدیاتی ایکٹ سمیت کئی معاملات پر سندھ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی جماعتوں کی اس لڑائی میں عوامی مسائل مکمل طور پر نظر انداز کر دیے گئے ہیں. اسی مناسبت سے آج ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ جب ہم بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹ کہ عوامی ایشوز جو ہیں وہ عوام کی دہلیز پر حل ہونے چاہیے، اصل روح تو یہ ہے اس کی. لیکن یہ جو سیاسی تصادم نظر آ رہا ہے بلدیاتی ایکٹ کو لے کر، اس سارے تصادم میں عوام کو کیا ملے گا آپ کے خیال میں؟ سعید غنی صاحب ہمارے بالکل بھائیوں والے جو ہیں وہ دوست ہیں اور ان کو اپنے الفاظ پہ بھی جو ہے نا بہت کنٹرول ہے، بہت نپی تلی جو ہے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج ایک بڑی عجیب سی یہ بات کر گئے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے تاجروں کو جو ہے جب 2008 میں اسلام آباد زرداری صاحب کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اگر ایم کیو ایم کو اقتدار میں شریک نہیں کیا گیا تو پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ تاجروں کو یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنے دیں گے، جس پر آصف زرداری صاحب بلیک میل ہو کے جو ہے وہ 2008 میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مرکز 90 گئے تھے. اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا شیروں کا شکاری یا زرداری. تو یہ کیسے شیروں کے شکاری تھے کہ ایک ذرا سی دھمکی پر وہ بلیک میل ہو کر جو ہے وہ 90 پہنچ گئے. اور اس ایم کیو ایم کے تو اس پیپلز پارٹی کو جو ہے نا پاؤں دھو کے پینے چاہیے. ایم کیو ایم نے تو شہر کے سارے اختیارات جو ہے نا تشتری میں رکھ کے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ حوالے کیے. اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ جو اس وقت جو لسانی سیاست ہو رہی ہے، یہ لسانی سیاست پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے، یہ لسانی سیاست جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی سوٹ کرتی ہے. یہ لیکن اس وقت جو ایک اچھی بات ہے، جو ایک مثبت سائن آ رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ لسانی کاٹ جو ہے وہ پھسلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس وقت دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کراچی جو ہے وہ صرف مہاجروں کا شہر نہیں ہے. کراچی میں لاکھوں جو ہے پنجابی، لاکھوں سندھی، لاکھوں بلوچ، کوئی ایسی قومیت نہیں جس کے لاکھوں افراد جو ہے اس شہر میں نہ رہتے ہوں. ان تمام افراد کے اندر جو ہے وہ ان کا جو پیدا ہونے والا احساس محرومی ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ احساس بیگانگی میں جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. لیکن آپ اس کو لسانیت کی بنیاد پہ تو دونوں پارٹیاں پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں، لیکن جو لوگوں میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، یہ بیداری جو ہے ایک تحریک کی شکل بن جائے گی. جو تحریک جب چلے گی تو یہ بہت کچھ ختم ہو جائے گا. ہمیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بلاتے ہیں اور ہمیں بریفنگ دیتے ہیں کہ کراچی میں 2014 میں جو ہے بد امنی کے اعتبار سے جو انٹرنیشنل انڈیکس تھا اس میں اس کی جو ریٹنگ تھی وہ 6 نمبر پہ تھی.
لیکن ہماری کوششوں سے یعنی فوج کی اور رینجرز کی کوششوں سے آج الحمدللہ ریٹنگ کراچی کی ریٹنگ جو ہے وہ 128 نمبر پر آ گئی ہے، امن و امان کے اعتبار سے اتنی بہتری اس شہر کے اندر آئی ہے۔ لیکن فوج کو بھی اور رینجرز کو بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا، یہ جس وقت جو پالیسیاں بن رہی ہیں، یہ پالیسیاں جو ہیں یہ ساری ان کی محنت پہ جو ہے پانی نہ پھیر دیں، پھر جو ہے وہ کوئی تباہی نہ آ جائے، پھر امن و امان کے اعتبار سے کراچی جو ہے وہ 6 اور 5 اور 4 نمبر پہ جو ہے وہ نہ چلا جائے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ 3 کروڑ کی آبادی کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیں اور اس کو دیوار سے لگا کے آپ حکمرانی کرنا چاہیں۔ آپ کسی بلی کے بچے کو بھی کمرے میں بند کرنے کی کوشش کریں گی نا تو وہ بھی بچاؤ کے لیے جو ہے نا پنجے مارے گا، وہ بھی بچاؤ کے لیے جو باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو جیتے جاگتے انسانوں کا شہر ہے، باشعور لوگوں کا شہر ہے۔ یہ جو لوگوں میں لمحہ چاہیے، جس دن لوگوں کے اندر جو لاوا پکڑا ہے وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو پھر یہ تحریک رکے گی نہیں۔ اچھا، یہ بیداری کی جو تحریک ہے جہاں اس کے جو نیگیٹو باتیں ہوں گی، مثبت باتیں بھی بہت ہیں۔ یہ پورے پاکستان کے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت اچھا پیغام ہے۔ اس ملک کا واحد جو حل ہے وہ اختیارات جو ایک عام انسان کے حوالے کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہے جو 18ویں ترمیم جو ایک ناسور بن چکی ہے اس ملک کے لیے، اس سے جب تک جان نہیں چھڑائی جائے گی اور جو صوبائی خود مختاری کے بجائے جب تک اس ملک میں ضلعی خود مختاری نہیں جائے گی، اس ملک کے کبھی بھی مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ آج آپ اس ملک میں جو ہے ضلعی خود مختاری دے دیں، آج اس ملک کے بلدیاتی اداروں کو خودکار با اختیار بنا دیں، اس ملک کے اندر جو ہے 99% مسائل حل ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں جو آوازیں اٹھتی ہیں نا کہ ہمیں اپنا نہیں سمجھا جا رہا، ہمیں اپنا نہیں سمجھا جا رہا، چاہے وہ KPK کی PTM کی آواز ہو یا بلوچستان میں جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کی آواز ہو یا کراچی کی آواز ہو، یہ ساری آوازیں جو ہیں خود بخود جو دم توڑ دیں گی۔ یہ جو جمہوریت کے نام پہ جہاں یہ دھندا ہو رہا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ چند افراد نے، چند خاندانوں نے جو ہے وہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے اختیارات کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کا نام لیا ہوا ہے۔ اب ان خاندانوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ ان کو جان چھڑانے کا جو واحد راستہ وہ یہی ہے کہ ایک عام انسان کو جو ہے وہ با اختیار کیا جائے۔ اس با اختیار کرنے کے لیے جو ہے اب آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ حکومت نے جس طرح ڈنڈا استعمال کر کے یہ جو ووٹر والی کون سی تھی الیکٹرانک ووٹر مشین والی کروائی ہے، اسی طرح کا چاہے آپ کو کرنا پڑے، اسی طرح کا چاہے آپ کو ڈنڈا استعمال کرنا پڑے، لیکن آپ کو بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دینا ہوگا۔ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو آئین میں لکھنا ہوگا کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ جو ہے ان اختیارات کو جو ہے وہ سلب نہ کر سکے۔ صحیح جی عامر صاحب، جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو با اختیار بنایا جائے، پھر بلدیاتی اداروں کو بھی تحفظ دیا جائے آئین میں، لیکن اب سارا مسئلہ تو یہی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ صوبائی حکومت ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ابھی سارے تصادم میں وہ جو اصل روح ہے بلدیاتی نظام کی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو پائے گی عوام تک؟ جذباتی میاں کی ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی اور بلدیات بھی مسئلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں کل ہمارا پروگرام نہیں ہونا، لیکن اصل ایشو ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 50 سال ہو گئے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے ہوئے اور 7 سال ہو رہے ہیں کل سانحہ آرمی پبلک اسکول کو۔ ہم انڈا اور مرغی کی بحث میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں جب بغداد جل رہا تھا۔ پاکستان میں جو بنیادی ایشوز پہلے دن طے ہو جانے چاہیے تھے وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہم جذباتی انداز سے بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مطلب کون سی پارٹی ہے جہاں جس کے پاس اختیار ہے وہ کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ عامر صاحب جو تقریر فرما رہے تھے وہ بلاول کی بچہ ہے بتا رہے تھے، تو یہ جب وہ آتے ہیں تو پھول بھی یہی لوگ بچھاتے تھے ان کی راہ میں۔ انہوں نے کبھی کوئی بات چیت نہیں کی۔ جو اب میڈیا کے زور پہ شیر بنے ہوئے ہیں، جو کراچی کے سابق میئر اور ناظم تھے، انہوں نے سوائے گالیاں دینے کے، جو اس وقت ان کے پریشر کی وجہ سے MQM کے میڈیا نہیں دکھاتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ کرتے کیا تھے؟ وہ مطلب جنرل مشرف کے پورے زور کے اوپر وہ کھڑے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ایسا اس وقت پائیدار نظام لے آنا چاہیے تھا سسٹم کے اندر، لیکن وہاں بھی ڈنگ ٹپاؤ کام تھا۔ میں نے اس دن یہ بات کی تھی 3 دن پہلے ہی شاید، کہ ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے پہ جانا پڑے گا۔ فیصل صاحب تو کئی دفعہ GHQ کا نام لیتے ہیں، آرمی چیف کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے جب پاکستان کی سیاست پہ جب بھی بات کی ہے تو جو مسائل آتے ہیں وہ ظاہر ہے یہی ہوتے ہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں۔ بھائی فوج ایک حصے دار ہے ریاست کی، اور جب آپ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسحاق خان اور نواز شریف کے ہو جائیں، کاکڑ کے ہو جائیں، کسی کے بھی ہو جائیں، تو فوج کو آنا پڑتا ہے۔ جہانگیر کرامت کا وقت آ جائے، آپ جس وقت بھی ڈھونڈ لیں، مسائل ہوتے ہیں۔
اب ہم جہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں یہاں مسئلہ کسی کے بس میں نہیں رہا کہ کوئی ایک حل کر لے. نہ عمران خان حل کر سکتا ہے, نہ ہماری عدلیہ حل کر سکتی ہے, نہ ہماری فوج حل کر سکتی ہے, نہ ہماری سیاسی جماعتیں. صرف سیاسی جماعتوں کو متون کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں, کچھ نہیں کرتے. صرف جو مارشل لا لگاتے ہیں ان کو متون کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہمیں ڈنڈا دے کے کہا جا رہا ہے کہ اتنی خود مختاری دو اسے, قرضہ تب ملے گا جب پارلیمنٹ بھی اسے نہ پوچھ سکے. ہماری حالت ہے کیا کہ ہم بحث کر رہے ہیں کسی چیز پہ کہ ہم سے ہر چیز گروی رکھوائی جا رہی ہے اپنی شرائط پہ, اور ہم بڑے بڑے دعوے کر کے, خان صاحب نے دعوے کیے تھے نا 3.25 سال پہلے, کہیں کوئی امید کی کرن بنے, آپ وہی چورن بانٹنے آگے کہ جی اب آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے. نہیں, اب وقت آ رہا ہے کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو جن عناصر کے ہم نام لے رہے ہیں, فوج ہو, عدلیہ ہو, سیاستدان ہو, ان سب کو بیٹھ کے ایک پاکستان کو چلانے کے لیے وائبل حل بنانے کے لیے کرنی پڑے گی میٹنگ. وہ آپ کہیں گے کہ جی آئین سے معاورہ ہے, کوئی آئین سے معاورہ نہیں ہے, کوئی ایک بڑا بن جائے. آپ نہیں جاتے, چیف جسٹس صاحب روز کہتے ہیں, لیکن سوائے نیسلے ٹاور کے کوئی چیز گری ہے؟ کوئی ایک پہ کر لیں, سو موٹو پہ کر لیں, کچھ کر لیں, بٹھائیں کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کی پوزیشن میں کیوں لے کے جا رہے ہیں. ہمارے سرکاری اداروں کے نئے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں کہ کہیں ڈیفالٹ ہو گیا تو سارے پیسے اسٹیٹ بینک تو جناب وہ دنیا کو واپس کر دے گا. مطلب ہماری پوزیشن اتنی خطرناک ہے, ہمیں شعور ہی نہیں آ رہا کہ آپ کا ڈالر چڑھتا ہے, روپیہ گرتا ہے تو اسٹیٹ بینک کا گورنر مذاق اڑاتا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ جہاں سے اس کی تنخواہ آنی ہے وہ انہی کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ وہ مافیا بیٹھا ہے جو ڈالر میں مال کماتا ہے اور روپے میں خرچ کرنے میں کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ, یہ چاہے سندھ کا بلدیاتی نظام ہو, وسیم اختر بیٹھ کے نہیں چلے گئے بغیر اختیارات کے 5 سال, اور آخری دن سپریم کورٹ میں ان کی بےزتی بھی ہوئی کہ بھائی پھر آپ نے ریزائن کیوں نہیں کر دیا. جس کو کرسی مل جائے, کوئی بغیر اختیار کے ٹائم پورا کرتا ہے, چھوڑتا کوئی نہیں, یہاں پہ کام کرتا کوئی نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اب سب کو سوچنا چاہیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر نہیں گیا, ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آپ نے اگر کہیں ٹکنا ہے, رکنا ہے تو بیٹھ کے فیصلے کر لیں, ورنہ یہ کہانیاں چلتی رہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں میں عامر صاحب کی بات سے متفق ہوں آج مکمل طور پہ. چلیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دعا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب طرح سے گھیرا جا رہا ہے. چاہے اب بلوچستان میں گوادر میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پھر کراچی کی سچویشن جو ہو رہی ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور حکومت کو امیڈیٹ اسٹیپس لینے چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو. چاہے چاروں چیف منسٹر کو بلائیں, بات کریں, اور یہ معاملے وہاں جہاں پرابلم ہے وہاں جا کے سالو کریں. اسلام آباد میں یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ایک ڈیولوشن پاور کا مطلب ہے کہ آپ نے اقتدار بالکل گراس روٹ لیول تک دینا ہے, جس پہ آپ کے ٹاؤنز ہیں, پھر اس کے بعد تحصیل ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ہے, پھر ڈویژن ہے. نوبڈی وانٹ ٹو گیو پاور. ایم این اے, ایم پی اے, کیونکہ اگر ان کے پاس یہ پاور چلی جائیں گی تو ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. جو وہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں, پیسہ واپس کہاں سے لے کر آئیں گے, جس کی وجہ سے فائنانس بھی وہ انہوں نے یہ لوکل گورنمنٹ سے لے لیے, اس کے بعد ٹرانسپورٹ بھی لے لی, روڈ ریپیئر بھی لے لی, مینٹیننس بھی لے لی, ہیلتھ بھی لے لیا آپ نے. آپ مجھے بتائیں پھر ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس, میئر کے پاس کیا رہ جائے گا؟ سوائے کچرا کنڈی صفائی کرے گا, دیٹس آل. اور نہ سب دنیا اس کو گال گلوچ کرے گی, وہ بھی نہیں رہتا. یہ بات سمجھ. تو یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ لوگ ویسے چاہیے ایم کیو ایم کو, پی ٹی آئی کو, اور جو پارٹیز, دے مسٹ گیٹ آؤٹ اینڈ فورس پیپلز پارٹی کے اسمبلی میں آ کے اس کو دوبارہ اس کو لائیں. کچھ امینڈمنٹ جو اپوزیشن دیتی ہے اس کو ضرور کریں. اپوزیشن ہوتی ہی اسی لیے کہ ان کو جو جائز باتیں ہیں, جو کراچی کے لیے, سندھ کے عوام کے لیے بہتر ہے, اس کو ضرور اس میں انکارپوریٹ کریں. دوبارہ امینڈ کریں. اٹ از ناٹ کہ بائبل ابھی تو گورنر سائن نہیں کیا نا, تو آپ کم از کم یہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں وہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہے. آج جو عامر خان نے باتیں کی ہیں وہ سننے والی ہیں, دے آر آئی اوپنرز ہیں وہ جو انہوں نے بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے کافی باتیں سنائی ہیں. تو آئی تھنک یہ ضرور اس کے لیے کریں. یہ ایم این اے, ایم پی اے کے چکروں میں پڑھ کے آپ ملک کا نظام خراب نہیں کریں. اور اس میں نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس سے ڈیولوشن پاور ہو, نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے, نہ پی ایم ایل این چاہتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے ملک کو چلنا ہے. جو ہمارے صوبے ایسے ہیں جو سینس آف ڈپرائیویشن ہے ان کے پاس, امیڈیٹلی وہاں پہنچ کے ان کا سب سے پہلے ریڈریس کریں,
تاکہ کم از کم وہاں پر امن ہو اور جو دشمن طاقتیں ہیں وہاں پر وہ اپنا وہاں پر جال نہ پھیلا سکیں. صحیح. جی فیصل صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کچرے کا اختیار بھی نہیں رہا ہے, وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے لے لیا. جی الیاس صاحب. دیکھیے اختیارات کی جو جنگ ہے یہ بالکل اسی طرح جاری رہے گی, کیونکہ عوام تک جو اختیارات ہیں وہ منتقل ہونا بہت ضروری ہیں. اب یہ جب رکھ لیں گے اپنے پاس ہی, پروونشل گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھ لے گی تمام اختیارات وغیرہ, تمام جو محکمے جو بنیادی طور پر لوگوں کے بنیادی سہولتیں جو دینی چاہیے, ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے, تو جب وسائل ان کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنانے کا فائدہ کیا ہوگا. اس طرح جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, ریوزٹ کرنا پڑے گا. اب لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہے, ایک دوسرے پر تنقید کرتے جا رہے ہیں, بلکہ ماضی کی باتوں کو اکھاڑ کے لا رہے ہیں, اور یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ مسئلہ مزید بڑھتا دیکھنے میں آ رہا ہے, کیونکہ اب جب تک اس پر وہ مسترد کر رہے ہیں, ابھی تو پی ٹی آئی بھی آئے گی, مسلم لیگ نون بھی آئے گی, اس کو مسترد کرے گی, کیونکہ جو اختیارات نیچے منتقل ہونے چاہیے, عوام تک جانے چاہیے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو صحیح جو جمہوریت کا صحیح جو معنی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, وہ تو ہو نہیں رہا. اب پیپلز پارٹی اس پر اختیارات پر جو ایک کیا کہتے ہیں عامر بن کے بیٹھ گئی, یہ تو اس طرح یہ تو سہولت جو دینے کے لوگوں کو بجائے کہ ان کے لیے نقصان ہوگا. اب جو اس پر تنقید ہوگی, اب وقت تو کافی گزر گیا اس پر, اب ان کو چاہیے کہ اس ایکٹ کو منظور کریں, اس کو دیکھیں, اس پر جو ان کو بیچ میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے جانا چاہیے, جا کے دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ کن کن شکوں پر جو اعتراضات ہیں ان کو حل کیا جائے, کچھ لے دے کے اس کو مسئلے کو حل کریں. ویسے تو تمام جو صوبوں میں آپس میں جو ہے کہ ایک ہونا چاہیے سسٹم, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ مختلف ہے. سندھ میں اب جو ہے کہ ادھر بنیادی طور پر زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ادھر کافی عرصے سے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا, لوگوں کے مسائل اس طرح جوں کہ تو ہیں, علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوئے, تو اب یہ اس طرح رہیں گے. تو یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن بھی بنے گا تو اس میں جو وسائل جو تقسیم ہیں وہ بالکل نہیں ہو سکیں گے. تو اس طرح جو صوبائی حکومت کے اختیارات رہیں گے, ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ موجیں کریں گے, اور جو کونسلر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے نمائندے منتخب ہوں گے, جن کا بنیادی کام ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا, لوگوں تک جو اقتدار کی منتقلی کرنا, جو صحیح مفہوم ہے وہ ہو نہیں سکے گا. تو یہ جو ایک دوسرے پر جو تنقید ہے, وسیم صاحب نے آج کیا, بلاول صاحب نے ایک دوسرے پر کیا, تو پرانی باتیں اکھڑ کے لائیں. جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو مزید آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر نہیں کرتے تو اس میں معاملہ مزید بگڑ جائے گا. تو یہ بجائے کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ ایک دفعہ پھر تاخیر کا شکار ہوتے دکھائی دے رہی ہیں. صحیح ہے جی. بہرحال جی ملک کے وسیع تر مفاد کر بیٹھنا چاہیے, یہ مسائل حل ہونے چاہیے. اگر عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے بلدیاتی ایکٹ لایا جا رہا ہے تو اس کو پھر اتنا کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, بڑھتی مہنگائی اور وزراء کے تکلیف دہ بیانات, گورنمنٹ حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. گیس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو روز ہم ٹیلی ویژنس کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ فلانے شہر میں گیس کم ہو گئی ہے, فلانے میں, یہ صرف 28% لوگوں کا بوجھ 78% لوگ اٹھا رہے ہیں. پچھلے سال 9% ڈپلیٹ ہوئی, اس سال پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی. تو سندھ حکومت سے ہم ایک بار پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ناراض ہوئے بغیر مہربانی کریں کہ جو کنٹرولز ہیں ان کو اپنے بہتر کریں. یہ کہنا کہ جی صرف صوبہ سندھ میں مہنگائی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی علاقہ مہنگائی سے محفوظ نہیں ہے, اور صوبہ سندھ میں اگر مہنگائی ہے تو وفاقی حکومت کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے, اور ان کی نااہلی اور نااہلی کی سزا سب بھگت رہے ہیں. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری مہنگائی سے متعلق عوام کو مفت مشورے دے رہے تھے. گورنمنٹ کی جانب سے ایک طرف مہنگائی کم ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, ساتھ ہی عوام کو اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہونے کے لیے بھی خبردار کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر فواد چودھری نے خبردار کیا تھا کہ اگلے چند برسوں میں گیس ختم ہو جائے گی. سستی گیس کے عادی عوام کو اپنی عادتیں بدلنا ہوگی. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق عوام سے دعاؤں کی اپیل کی ہے, اور عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے انوکھی منطق اپنائی کہ اگر ادویہ کی قیمتوں میں 5 سے 7% اضافہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی.
गवर्नमेंट ने आइंदा बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर सौदा है, पार्लियामेंट में किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि आवाम को मुफीद और मुफ्त मशवरे तो दिए जा रहे हैं और बड़ा ही तकलीफ दे बयान है फवाद चौधरी साहब का कि अगर अद्वियात महंगी हो जाएंगी तो कोई क़यामत तो नहीं आ रही। ये इस तरह के बयानात तकलीफ दे वज़रा के, फिर अपनी ही मंतक देना, कभी महंगाई कम कर देना, कभी महंगाई अब कम होने जा रही है, अब ज़्यादा होने जा रही है। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आपके ख्याल में गवर्नमेंट हासिल क्या करना चाहती है? ज़ाहिर है ये तो गवर्नमेंट के भी नुकसान पे है ना कि अब इलेक्शन की तरफ जब जाएंगे तो लोग तो उन्हें इसी पे जज करेंगे कि इन्होंने कितनी चीज़ें सस्ती की, अशिया ज़रूरिया की अगर बात करें तो। देखें, मैं तो हैरान हूँ कि ये हमारे मिनिस्टर्स किस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, बजाय से कि आप आवाम को कुछ अच्छी खबर दें, उनका हौसला बुलंद करें और ये कहें कि अगर कि जी गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश करी, नए ज़खायर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम नई डिगिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट हैं। लेकिन अगर क्या हुकूमती वज़रा ऐसी बात करेंगे तो फिर आवाम की क्या सोची हम वी कैन अंडरस्टैंड। फिर महंगाई के बाद भी करना कि महंगाई की आदत डाल लें, गैस कम हो रही है, अब आप दूसरा सिस्टम से कोशिश करें, पेट्रोलियम की कीमत बात करें कि ये दुआ कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपस में भी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो हुकूमत की होनी चाहिए। और सबसे बड़ा इस हुकूमत का फ़ायदा ये कि इतनी कमज़ोर, इतनी फ्रेंडली अपोजिशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि इस मौके पे भी वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं। आपस में अपने वो खींचातानी चल रही है कि वो कोई ऐसा लायमल नहीं बना सकते जिस पर हुकूमत को मजबूर करें कि वो कीमत कम करे या सब्सिडीज़ दें या आवाम के मसाइल हल करें, बल्कि वो गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा हो रहा है वीक अपोजिशन का। तो और फिर कीमत कंट्रोल करना इज़ नॉट एन इशू। आप वो चीज़ें जो मुल्क में बार बार कहता हूँ उसकी क्या प्रॉब्लम है आपको? ज़राई मुल्क है, इकनॉमिक इंजन आपका जो है वो एग्रीकल्चर है, तो आप एग्रीकल्चर को मैं करें। DAP की खाद 10,000 रुपये की बोरी हुई है, आप सोचेंगे जो 10,000 की डालेगा उसका कितना खर्च होगा। तो ये चीज़, और फिर फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क में अगर एग्रीकल्चर हमारे इकनॉमिक इंजन है तो सारी हमारी फर्टिलाइज़र खाद मुल्क में बननी चाहिए। क्यों ज़र मुबादला ज़ाया करते हैं? और फिर ज़र मुबादला की वो चीज़ें जो जिसकी सिर्फ 5-10% लोगों को ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट बिस्किट्स, इम्पोर्टेंट चॉकलेट्स, इम्पोर्टेंट सो इम्पोर्टेंट ऑलिव्स, दुनिया जहान की इम्पोर्ट करते हैं। वाई डू इम्पोर्ट इट? जस्ट स्टॉप इट। और अपने मुल्क में जो उसको आप इंडस्ट्री को डेवलप करें, उसको वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, लोगों को रोज़गार भी दें और ये चीज़ें ख़त्म करें। आई थिंक पाकिस्तान को ये चाहिए, और ये ना अपोजिशन वैसे नैरेटिव ला सकी है, ना वो अपना बयानिया ला सकी है, ना कोई सोल्यूशन दे सकी है, जिसकी वजह से हुकूमत का कोई थ्रेट नहीं, अपनी मनमानी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। सही। आमिर साहब आपके ख्याल में, अब जाहिर है ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, फिर तो ये सवाल करना चाहिए क्योंकि अजीब अजीब मंतक, मुफ्त मशवरे गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से आते हैं। और अब ये क्या आपको लगता है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कोई लाए अमल लाए, बल्कि ये तो हमें कह रहे हैं कि दुआ करें, आप आदत डाल लें, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, क्या इस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाती है? देखिए, गवर्नमेंट तो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है कि वो ज़ख्मों पे बाकायदा नमक छिड़कते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि क्या है 28% अगर गैस शहरों में सस्ती मिल रही है, देहातों में तो नहीं मिलती। आप लहजा और टोन देखें उनकी, वज़ीर इत्तलात साहब की, भाई अगर 28% गैस मिल रही है तो अब PTI का कितना हिस्सा है उसको देने में, बता दें। वो जो कहते हैं 3 रुपये की गोली अगर 7 रुपये में हो रही है, वो जो एक गोली है जो सर दर्द में 2 डालते हैं, एक दफ़ा एक फार्मास्यूटिकल ओनर से बात हो रही थी, वो कहता है आपको नहीं अंदाज़ा कि जब हम काम डालते हैं तो ये होता है कि उसकी एक पत्ते की कीमत 10 रुपये 70 पैसे है, तो हम बढ़वाते कितना है 10 रुपये 81 पैसे, 11 पैसे सिर्फ। लेकिन आपसे पहले भी 11 रुपये ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं, और हमारे डेली मिलियन रुपीज़ बढ़ जाते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़। ये हीरोइन से बड़ा माफिया है जो मैन्युफैक्चरिंग का है। और फिर जो इंपोर्ट्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ सारे माफिया डील कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट नहीं होगी तो कमीशन कैसे मिलेगा, खाएंगे कैसे? अगर ये चीनी, गंदम, दालें,
انہی کے لوگ ہیں جو شپس لے کے پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی ادھر ٹینڈر منظور کراتے ہیں شپس ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے سستی خریدی ہوتی ہے، انہوں نے ہی قلت پیدا کی ہوتی ہے، یہی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن ماشاءاللہ ایسی حکومت آئی ہے کہ ذرا بھی کہیں ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ عوام کا کچھ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ عوام سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ وہ وہی تعلق ہے جو کل وزیر اطلاعات نے مذاق اڑایا غریب کا، دوائی کی قیمت پہ ہو یا شہر میں بھائی گیس اگر پہلے سے مل رہی ہے، اور آپ ایک بات اچھے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ قلت ہے، یہ اس طرح آئے گی۔ آپ نے تو ہمارے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے LNG کیوں، تو کہتے ہیں گیس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ انڈسٹری کو دیتے ہیں مہنگی LNG، پھر بجلی مہنگی بناتے ہیں انڈسٹری سے، اور اس کے بدلے میں 4 روپے 74 پیسے ہم فی یونٹ ابھی بل آنے والے ہیں، وہ ہم دیں گے، کچھ لوگوں کے آ گئے ہوں گے، یعنی اصل پرائس سے ہٹ کے اس پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ہم نے مہنگی منگوائی اور ڈیزل پہ ہمیں چلانا پڑا اور ٹائم پہ ہم نہیں خرید سکے LNG، یہ ہر آدمی پے کر رہا ہے۔ پہلے 300 یونٹ ہوتا تھا کم از کم کنزیومر کا، وہ 50 یونٹ پہ لے گئے ہیں۔ مطلب کمال دیکھیں کہ یہ ہر چیز منفی معکوس میں جا رہی ہے ان کا کوئی اشاریہ۔ اب یہ اشاریوں میں جب ڈیسیملز پہ آتی ہے نا بات کہ مہنگائی کتنی ہے، یہ اب کراچی کو پاکستان کی آبادی سے اس طرح نکال رہے ہیں کہ جی وہاں تو آبادی ایک اتنا بڑا پاکستان ہے تو 10% کراچی کا حصہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بھائی زندہ جاگتا ہے، لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، اب آپ اس کو کم کریں گے تو کہہ دیں گے مہنگائی کم ہو گئی۔ بھائی اس طرح کہنے سے اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو آپ سچے میاں بھائی ہم سارے فارغ ہیں، کیونکہ ہم خریدتے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی جھوٹے ہیں، ہم بات بھی غلط کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو 50 52 56 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی فیکٹریاں بناتی ہیں ان کی چیزوں کے اوپر صرف بین لگا ہے کہ وہ پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتی، باقی سب امپورٹ ہوتی ہیں۔ یعنی ہر بندہ اپنی اپنی چیزوں کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھاشن پہ رکھا ہوا ہے۔ مطلب میں نے جو پہلے حصے میں بات کہی تھی، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے سارے کے سارے، تباہی ہماری آئی پڑی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، رستہ ہم خود بنا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، گوادر میں یہ ہو رہا ہے، بھائی گوادر والوں کو حق کیوں نہیں دیتے آپ؟ سب سے پہلے آپ کیوں نہیں دیتے انہیں راستہ؟ اب پھر آپ ان کو ملک دشمن کیوں بنائیں گے؟ وہ غریب لوگ بیٹھے ہیں وہاں، اگر دہشت گردی کی واردات ہوگی تو لا اینڈ آرڈر انفورسز ایجنسیوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کے شہری بیٹھے ہیں، آپ سنبھالیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر یہی بیٹھ جائیں کہ یہ ملک دشمن ہے، ان کو ڈکلیئر کر دو، ایسا نہیں ہے۔ بیٹھ کے بات کریں، اپنے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے جو بچے ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ باقیوں کی معافی کر رہے ہیں، کراچی کو بھی معاف کریں۔ تو عامر صاحب آپ کی باتوں سے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، ایک ضمنی سوال ہے آپ سے عامر صاحب، تو وہ بڑی آئیڈیل باتیں کرتے تھے، بڑی مثالیں، خاص طور پر یہ بجلی گیس مہنگی، اب تو خیر صورتحال بہت ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہو رہی ہیں نا اب تو چیزیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو وزراء ہیں وہ صحیح کمیونیکیٹ نہیں کرتے پرائم منسٹر کو، یا پرائم منسٹر ان ایشوز پر جن کی بیس پر وہ گورنمنٹ میں آئے ان پر کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتے؟ خیال میں ان میں سے کوئی وزیر پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اپوزیشن میں یہ کہتے تھے اور اب یہ کر رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب ان کے اناؤنسڈ فائنانس منسٹر تھے، سب سے پہلے وہی سیک ہوئے، اور آج سب سے بااثر وزیر وہی ہیں جو چاہتے ہیں، جو تبدیلی چاہتے ہیں، اور کسی وزیر کی جرت نہیں ہوتی۔ یا مراد سعید ہے جن کو شوق ہے لمبی تقریریں کرنے کا، اب یہ کھل رہا ہے 292 کلومیٹر کے قریب یہ جو ڈی آئی خان والی موٹر وے ہے، سی پیک والی، ٹھیک ہے، ایک پولیس کا سپاہی نہیں ہے اس پہ، اس کے اوپر کوئی باتھ روم نہیں بنا، کوئی پیٹرول پمپ نہیں بنا، یہ کھولنے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر سے افتتاح کرانے جا رہے ہیں۔ یہ سوئے رہتے ہیں ہر چیز پہ، کام کوئی نہیں کرتے سوائے پچھلوں نے کیا تھا۔ پچھلوں نے تو موٹر وے بنائی تھی، آپ نے 35% 3.25 سال میں نہیں بنائی، اس کے پاس موٹر وے پولیس نہیں لایا، آپ بھرتی کرتے لوگوں کو، پیسے بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا جو اس پہ ٹریول کرتا ہے، آپ کی سڑکیں پیسے پاکستانی لوگ دیتے ہیں، سب پیسے دیتے ہیں، باقی جن کی بچت ہے وہ تو بچت ہے، وہ تو پیسے بھی نہیں دیتے ٹول کے بھی۔ ٹھیک جی، فیصل صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی، یعنی کہ عامر بھائی نے دونوں سوال میں جو ہے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ آج آپ فین ہو گئے عامر صاحب کراچی کے بچوں کو جو معافی دی، دونوں سوال میں ماشاء اللہ، اور کراچی کے بچوں کو جو ہے معافی دینے کی بات کی، اس پہ میں ان کا باقاعدہ جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں ایشو کیا ہے، میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ 600 ارب کی مارکیٹ ہے دواؤں کی، 600 ارب روپے کی مارکیٹ ہے۔ آج جو ہے نا یہ نیب ایک تحقیقات کرے کہ جو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ہمارے ملک کے جو مسیحا ہیں،
جو ان کو ہم نے اتنا بڑا مقدس گائے مسیح بنا کے بٹھایا ہوا ان ڈاکٹروں کو، جن کے ہماری آپ کی بچوں کی، ہماری آپ کی، ہمارے والدین کی زندگی جن کے رحم و کرم پر ہے، ان کی تحقیقات تو کرے کہ جو ان کے جو غیر ملکی دورے ہیں، ان کی جو پورے سال کی ہوٹلنگ ہوتی ہے، ان کی جو گاڑی ہے، ان کے بچے جو باہر پڑھتے ہیں، اس کے خراجات کون ادا کر رہا ہے؟ صرف تحقیقات کرے. اتنے ہوش ربا انکشافات ہوں گے کہ ہمارے آپ کے جو ہے نا وہ پاؤں سے زمین نکل جائے گی. یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا مہنگائی کا، ایک دوا ہے اس کے ایک میڈیکل نیم کی دوا ہے نا، میڈیکل نیم اس کو کئی ناموں سے بک رہی ہے. وہی دوا جو ہے 5 روپے کی بھی شہر میں اس ملک میں بک رہی ہے، اور وہی دوا جو ہے وہ 100 روپے کی بھی بک رہی ہے. بھائی کیوں بک رہی ہے ایک ہی دوا؟ جب ایک ہی فارمولا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دوا 5 روپے والا بھی بیچ کے پروفٹ کما رہا ہے اور وہی دوا جو ہے 100 روپے کی بھی بک رہی ہے؟ کیوں بک رہی ہے بھائی؟ اس لیے 100 روپے والے نے زیادہ پیسے کھلائے ہوئے. اچھا دوسری بات، آپ جب کسی چیز کی قیمت بڑھاتے ہو، 3 چیزیں ہوتی ہیں دوا میں، سیرپ ہوگا، ٹیبلٹ ہوگی، کریم ہوگا. آپ نے ایک پرائس اور ایک کاسٹ، آپ نے کسی ایک دوا کی مثال دے یہ حکومت کی اس نے کاسٹنگ کی ہو کہ اس دوا پہ اتنی لاگت آئی ہے اس لیے اس کے اتنے پیسے پر، کوئی ان کے پاس فارمولا نہیں ہے دوائیں بڑھانے کا. صرف اور صرف اس ملک میں وزیر اعظم صاحب کی رسائی ہو گئی دواؤں کی، دوا ساز کمپنی کے مالکان سے، وہ جا کے وہاں ان کو چورن بیچتے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی. او بھائی ہمیں بتاؤ کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھنے سے دواؤں کی کمپنی پہ کون سی ریفلیکشن آ رہی ہے؟ تم دواؤں کے پیسے جو تم بڑھا رہے ہو، کتنے پیسے جو ہے آپ جو ہے وہ ڈاکٹروں پہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہو. اچھا پھر ایک المیہ سنیں، آپ المیہ سنیں اس ملک کا. پاکستان کی ایک دوا جو ہے نا امریکہ سمیت کسی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک میں نہیں جاتی، لیتے ہی نہیں ہے، مانتے نہیں اس دوا کو. کیوں ہمارے بچوں کو کھلاتے ہو تم یہ دوا؟ نہیں کھلاؤ پھر دوا ہمیں. یعنی کہ دنیا کا جو تعلیم یافتہ ملک ہے، جو ملک ہے جو سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کی ملک کی دوا لینے کا ربط، سوائے افریقہ کی ممالک کچھ پسماندہ ممالک چند، اس کے علاوہ پاکستان کی دوا کہیں نہیں جاتی. اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے دوائیں جو ہے نا، بھارت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر، اربوں ڈالر کی دوائیں. آپ 1 روپے کی دوا نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کی دوا ناقابل اعتبار ہے جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آج میں آپ کو ایک فارمولا، پیسوں کی قیمت کم کرنے کی بات کرتے ہیں نا، میں آج آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں. آج آپ بھارت کی اور کوریا کی دوا پاکستان میں آنے کی اجازت دے دیں، خدا کی قسم اس ملک میں دواؤں کی قیمت میں 70% کمی آ جائے گی. یہاں سموسے بیچنے والوں نے اور کیا کہتے ہیں بن کباب بیچنے والوں نے دواؤں کی کمپنیاں کھولی ہیں اور کھرب پتی ہو گئے، کھرب پتی. اور بڑے فخر سے بتاتے کہ ہم تو سموسے بیچتے تھے. اور بھائی تم سموسے بیچتے تھے تو 20 سال میں کھرب پتی کیسے ہو گئے؟ کون سی ہیروئن بیچ رہے تھے، دوا بیچ رہے تھے؟ بولتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم 20 سال پہلے سموسے بیچتے تھے، 20 سال پہلے جو ہے ہم کسی دوا کی کمپنی میں میڈیکل ریپ تھا. آج وہ کھرب پتی ہے. خدا کی پناہ ہے. ہم سے آپ سے پیسے لوٹ کر ڈاکٹروں کو پیسے دے کے دوائیں لکھواتے. دوا جس ملک میں ڈاکٹر اور ہماری آپ کی زندگی سے چند ٹکوں کی خاطر ایسے کھیل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی ڈاکٹروں کا احتساب کرنے والا ہے؟ بس اتنے ایسی مراد دیتے ہیں کہ ہم لائیو پروگرام میں آپ کو بتا نہیں سکتے ان کو کون سے جو ہے ان کا کس طریقے سے ان کا دل بہلانے کا سامان پیدا کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کو، ان کی کمپنی کی دوائیں آپ لکھ دو. ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. آج دوائیں کھول دیں آپ اس ملک بھارت کی اور کوریا کی، یہ سارے دواؤں کے مسئلے ہو جائیں گے قیمتوں کے اس ملک میں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھاد کا دیکھیں جی، اس میں جو فرٹیلائزر کمپنیاں تھیں ان کو گیس کی سپلائی 1 مہینہ لیٹ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال ہوا. اور دیکھ لیں اس وقت پنجاب میں اتنا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور لوگوں کو ابھی جیسے کہ ابھی ضرورت تھی کھاد کی تو ان کو پوری DAP وغیرہ نہیں مل رہی. وہ لینے کے لیے ادھر مارے پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے، کسان صحیح طرح استعمال نہیں کر سکے گا کھاد کا، اور اس طرح فصلیں جو ہیں ان کی پیداوار بھی متاثر ہوں گی. یہ ہمیں چاہیے اس کے بارے میں تحقیقات کرائیں کہ کس نے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی کہ سندھ نے جو گیس کی سپلائی ہے وہ کم کی ہے. اس بارے میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، نہ کوئی تحقیقات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. ایک سکینڈل شروع ہوتا ہے چینی کا، پھر گھی کا، پھر کوئی نہ کوئی دوائیوں کا. دیکھ لیں اب دوائیوں کی قیمت جو 500-600% بڑھ گئی ہے. اب عام آدمی کیا کرے، مجبور ہے، حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کو خریدنی پڑتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں جو لکھ کے دیتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی ان کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے کھاد کی جو شارٹیج ہے، ابھی تک جو شارٹیج ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو بر وقت فیصلہ نہیں کیا، گیس کی سپلائی نہیں کر سکے. اس کے لیے ان کو چاہیے تھا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو کہ اس میں اگر نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے
इस बारे में फेडरल गवर्नमेंट को बर वक्त बताया था कि गैस की सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी। अब जितनी भी फर्टिलाइज़र की कंपनियाँ थी उन्होंने फर्टिलाइज़र लेट बनाई और इसकी वजह से अब शॉर्टेज है मार्केट में। अब इंपोर्ट करेंगे, इसका इंपोर्ट का अलहदा बिल देना पड़ेगा। नुकसान कौन बर्दाश्त करता है? आम आदमी बर्दाश्त करता है। इसमें जो फसलें कम होंगी, जो भी होगा, इस तरह तजारती खसारा बढ़ेगा, नुकसान सारा जो है कि गवर्नमेंट को, इनको तो नहीं, इनके फ़ैसले गलत होते हैं, लेट होते हैं। बर वक्त फ़ैसले करें, इनको तो ये नहीं पता कि इनकी गंदम की, इनकी जो फसलों की पैदावार, गंदम की, कॉटन की कितनी पैदावार है। इनको जो तखमीने जो ख़ुद बताते हैं कि जी गवर्नमेंट में कि जी हमें जो पहले तखमीने बताए गए तो वो सारे गलत बता दिए, जिसकी वजह से गंदम की वजह से, चीनी की, इनकी प्रोडक्शन वगैरह के हमें मसले का सामना करना पड़ा। इवन के दालें तक अब इंपोर्ट की जा रही। तो ये गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में रहते हुए इनको चाहिए कि अगर नहीं इनको सही चीज़ें आदाद शुमार दिए जा रहे तो फिर क्या करें? उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये तो कुछ भी नहीं करते, बल्कि इस तरह बताते हैं जैसे ये खुद गवर्नमेंट में नहीं किसी और ने आके इसके फैसले करने हैं। बिल्कुल ऐसे। बगीर साहब, आपकी एक डेडलाइन थी, वो गुजर गई। अब आपको क्या लगता है कि ये अपने दौरे हुकूमत में, जो इनका 5 साल दौरे हुकूमत है, इलेक्शन से पहले की अगर बात की जाए, तो क्या ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? मेरे ख्याल, मुझे तो ये लगता है कि ये जो अब तक बजट आ रहा है इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि शायद अवाम को रिलीफ दें, अवाम को खुश कर दें, उसके बाद शायद एंड में या अगले साल शुरू में इलेक्शन हो जाएंगे तो वो फ्रेश इनकी जो एक मराद दी जाएंगी, उसकी वजह से अवाम को शायद सैलरीज भी दे दी जाए, बेहतर कर दी जाए, कुछ इम्प्रूव कर दें, अब घर भी दे दिए जाएं, उसके बाद कीमतों की जो प्राइस है उनकी भी कीमत कम कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये जून तक ये चाह रहे हैं कि बजट से पहले पेट्रोल सस्ता कर दें, काफी चीजें। 400 अरब रुपए का तो बजट आप आ रहा है अगले हफ्ते सर, मिनी बजट उसकी बात करें। 400 अरब रुपए के नए टैक्स। आप समझते हैं कि उस वक्त तक कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा किसी न किसी सेक्टर में? जून में भी इन्होंने बजट में रिलीफ दिया था काफी, वो रिलीफ अभी तक मिला नहीं है, लेकिन महंगाई मिल गई है। फैसल साहब, क्विकली मुझे ब्रेक पे जाना है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलता जा रहा है। मैं कह रहा था ब्रिगेडियर साहब की आजिज़ी इनकिसारी है, आपको नहीं बताएंगे। अब ब्रिगेडियर साहब को भी वही लगता है जो हमें और आपको पहले दिन से लगता था, इन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं अभी भी उन्हें उम्मीद है मिनी बजट से। बहरहाल जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स का किरदार इंतहाई अहम है। आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मौसम की सख्ती और हमलों के बावजूद पोलियो वर्कर्स के हौसले आज भी बुलंद हैं और घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन हमवतनों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? जी, सबसे बड़ी जुर्रत का काम है। ख़वातीन हैं, मर्द थोड़े। मैंने देखा आज भी सुबह मेरे घर के सामने भी 2 ख़वातीन आई। हमने बताया कि हमारे बच्चे तो पी चुके हैं। आप जहाँ जाएं ये पहुँचते हैं, मतलब आप इनको खराज तहसीन आज के दौर में तो ये है कि इनके मुआवजे अच्छे करें। सिक्योरिटी तो देनी है आपको। लगे हुए होते हैं लोग बेचारे, जान हथेली पे रख के, बर्फ़ है, दरिया है, सहरा है, कहीं पे भी जो भी मौसम है, जब कैंपेन चलती है ये लोग पहुंचते हैं। इनके मुआवजे अच्छे करें कि ये अपनी जानों को निशाने पे रखवा के पहुंचते हैं। कोई सुजुकी वैन में जा रहा है, कोई सिस्टम तो पाकिस्तान में है नहीं कि कहीं पे भी जाना है, और मेहनत के साथ होता है। आज तक कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि मैंने कहीं पे इनका गलत निशान देखा हो कि ये पिला के नहीं गए और लिख के गए हो। बाकायदा क्लियर किया जाता है कि यहाँ बच्चा नहीं था, यहाँ बच्चा था, पिलाया। मतलब ये सबसे मौसर कैंपेन है पाकिस्तान की। और हमने पहले भी कई दफ़ा जब ये पैसे बांट रहे थे ना वज़ीर आज़म साहब कोरोना में, हमने तब भी कहा था कि ये जो टाइगर फोर्स जो गायब हो गई, ठीक है, उस पर फंक्शंस पे करोड़ों रुपए लगे। ये वो फोर्स है गवर्नमेंट के लोगों की जिनके ज़रिए आपको सारे काम लेने चाहिए, लेकिन इनके मुआवजे इतने अच्छे करें कि लोग खुशी से जा सकें, क्योंकि यही एक खराज तहसीन पेश करने का आज का तरीक़ाकार है। सर्टिफिकेट कोई खराज तहसीन नहीं। बिल्कुल सही जी। ब्रिगेडियर साहब,
دیکھیں دعا یہ سب سے اہم ذمہ داری دے رہے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لیڈیز ٹو لیڈیز کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس لیے خواتین بہت محنت سے کام کرتی ہیں۔ آئی تھنک ان کی انسینٹیو کے 3 چیز بہت ضروری ہے۔ ایک تو سب کی ان کی انشورنس ہونی چاہیے، اور انشورنس بھی ٹھیک ٹھاک ہیوی قسم کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی شہید ہوگا تو اس کی فیملی کو کس طریقے سے لک آفٹر کیا جائے، جیسے پاکستان فوج میں شہید کی فیملی کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں۔ نمبر 2 ان کی سیلری ظاہر جیسے عامر صاحب نے سیلری بھی ان کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ ان کو گیلنٹری ایوارڈ دیں پیس ٹائم، دے اتنا بڑا نیشنل کاز کر رہے ہیں یہ ان کو دیں۔ آئی تھنک یہ چیزیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو انسینٹیو ہوگا اور وہ بہت احسن طریقے سے اور زیادہ خوش دلی کے ساتھ جا کے اپنی ڈیوٹی میں جان دیں۔ جی فیصل صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو ہمارے آپ کے بچوں کو اور ہماری آپ کی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا نا تو یہ باتوں والی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عامر صاحب بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل 100% درست بات ہے کہ بھائی ان کے معاوضے بڑھاؤ، باقی سب اداکاری کے زمرے میں آتا ہے کہ خراج تحسین پیش کر دیا، سلام تحسین پیش کر دیا، عملی قدم اٹھائیں، ان کے جو ہے معاوضوں میں غیر معمولی اضافہ کیا جائے۔ یہ سارے کانٹریکٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ریگولر جو ہے ملازمت دی جائے، اور کم سے کم جو لوگ مر چکے ہیں ان کو لبائقین کو کم سے کم جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ دیے جائے۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت کو جتنا بھی سلام کرے کم ہے۔ یہ ہماری آپ کے بچوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جو ہے نا ایک شفاف معاشرے میں آتے ہیں اور دبا پلاتے ہیں۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، ان لوگوں کو واقعی جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جانا ہوتا ہے، انہوں نے تفریق نہیں کرنی ہوتی کہ یہ بڑے گھر میں پلانے یا کسی جھگی والے کو پلانے، انہوں نے اس طرح دیکھنا ہے کہ ملک کے قوم کے نا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کس طرح بنانا ہے، دوائیوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، لوگوں کو بھی پلانے، تو قابل تحسین ہے ان کا۔ بالکل جی، آپ سے ایک پولیو ورکرز کو خراج تحسین ہماری طرف سے بھی، اور آپ بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، پاکستان کو پولیو فری بنائیں، حفاظتی انجیکشن کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ اگر بچے سیف ہوں گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ رائے آپ جان چکے ایکسپرٹس کی، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے گا۔